ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ. تو دیکھتے ہیں اس ٹاپک کو. سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ جو لفظ گرین ہاؤس ہے اس سے کیا مراد ہے. اگر ہم دیکھیں تو گرین ہاؤس سے مراد بیسیکلی ایک شیشے کی عمارت ہوتی ہے جس عمارت کے اندر پودوں کو اگایا جاتا ہے. اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو سورج کی روشنی ہے وہ شیشے کی جو دیواریں ہوتی ہیں یا شیشے کے جو دروازے ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، وہاں سے کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس ساری کی ساری عمارت کو، اس میں موجود ہر چیز کو ہیٹ اپ کرتی ہے. ہیٹ اپ کرنے کے بعد جب یہ سورج کی روشنی جو ہے وہ باہر جانے لگتی ہے لانگر انفرا ریڈ ریڈیشن کی شکل میں یا ہیٹ کی شکل میں، تو جب یہ روشنی یا حرارت باہر جانے لگتی ہے تو یہ جو شیشے کی دیواریں ہوتی ہیں یا شیشے کی عمارت ہوتی ہے یہ اس روشنی کو گزرنے نہیں دیتی. یعنی کہ گرین ہاؤس ایک ایسی بلڈنگ کا نام ہے جو سورج کی روشنی کو آنے تو دیتی ہے لیکن جب وہ ہیٹ اپ کر کے واپس جانے لگتی ہے تو اس کو جانے نہیں دیتی. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمارت میں موجود جو پودے ہیں ان کو جو ریکوائرڈ درجہ حرارت یا ٹیمپریچر ہے یا گرمی ہے وہ اویلیبل ہو جاتی ہے اور وہ بہت اچھا جو ہے وہ گرو کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہماری زمین ہے اس کے چاروں طرف ایک انتہائی باریک سی تہہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ہے وہ قدرتی طور پر موجود ہے. یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی باریک سی تہہ ہماری زمین کے گرد موجود ہے یہ گلاس شیٹ کا کام کرتی ہے، یعنی کہ شیشے کی پرت کی طرح سے کام کرتی ہے. یہ سورج کی روشنی کو زمین پر آنے تو دیتی ہے لیکن جب یہ روشنی واپس خلا میں بھیجی جاتی ہے تب یہ کچھ روشنی کو اپنے سے گزرنے نہیں دیتی ہے اور وہ واپس زمین پر بھیج دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ زمین کو گرم رکھتی ہے اور زمین کے ٹیمپریچر میں کسی بھی وقت بہت زیادہ تبدیلی جو ہے وہ نہیں آتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کی یہ تہہ قدرتی طور پر ارتھ کے گرد موجود ہے اور یہ باریک سی تہہ ہے جو قدرتی طور پر موجود ہے. اچھا، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی قدرتی تہہ موجود تھی زمین کے گرد، جو انتہائی باریک تہہ تھی، وہ انسان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ موٹی ہوتی گئی. ٹھیک ہے، اور اس کی موٹائی میں گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہوتا گیا. اب جب یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی تہہ جو ہے یا پر جو ہے وہ بہت زیادہ تھک ہو گئی تو اس کا وجہ سے کیا ہوا کہ جب سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے تو وہ آنے تو دیتی ہے لیکن جب یہ روشنی واپس جانے لگتی ہے تو یہ اس کے بہت زیادہ حصے کو زمین کے اوپر واپس بھیج دیتی ہے، جس کے نتیجے میں زمین کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی موٹی سی تہہ ہے اس کی وجہ سے زمین پر حرارت واپس بھیج دی جاتی ہے. اسی پروسیس کو ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں. اچھا، گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ جس میں سورج کی روشنی آ تو سکتی ہے لیکن واپس نہیں جاتی، زمین پہ ہی رہ جاتی ہے اور زمین کو بہت زیادہ وارم کرنے کا سبب بنتی ہے. اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں. ایک وجہ اربنائزیشن ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے انسانی آبادی، انسانی بستیاں بڑھ رہی ہیں یہ اس کی بنیادی وجہ ہے. ہمارا جنگلات کو کاٹنا، انڈسٹریلائزیشن، فوسل فیولز کا برن ہونا، ٹھیک ہے، یا فوسل فیولز کا استعمال کرنے کی وجہ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا بننا، یہ تمام کی تمام وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ گرین ہاؤس ایفیکٹ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. گرین ہاؤس ایفیکٹ کے کیا مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ، جب سورج کی روشنی، سورج کی حرارت واپس خلا میں نہیں جاتی اور اس کی زیادہ مقدار زمین پر ہی محدود ہو جاتی ہے، کنفائنڈ ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں زمین کا جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. پچھلے دنوں یہ بہت زیادہ سروے آپ نے پڑھا ہوگا کہ زمین پہ سب سے زیادہ جو گرم سال ہے وہ 2023 کا ہے اور زمین کا درجہ حرارت اس دوران میں ایوریج درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، گلوبل وارمنگ یا ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ
سیلاب آ سکتے ہیں، فلڈنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اچھا، گلیشیئرز بہت زیادہ میلٹ ہو سکتے ہیں. جو ہمارا کلائمیٹ ہے وہ بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو ویدر پیٹرن ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں گے. دیکھیں، گلیشیئر ہمارے لیے تازہ پانی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں، ٹھیک. اب جب یہ گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں تو سمندروں کا لیول انکریز ہو جائے گا. جب سمندروں میں پانی زیادہ ہو جائے گا تو جتنے ہمارے وہ ممالک ہیں جو جزائر کی فارم میں موجود ہیں یا سمندروں پہ جو جزیرے ہیں وہ سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جو سیلاب ہیں یہ بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں. معاشی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں، مالی طور پہ بھی دیکھیں، اگر زندگی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بھی بہت زیادہ زندگیوں کا بھی نقصان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے یہ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے، یا کسی بھی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. پھر یہ جو کلائمیٹ بدل رہا ہے، یہ جو ویدر پیٹرن بدل رہے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہارمفل ہوتے ہیں. ایک پرٹیکولر ایریا میں رہنے والے لوگ ایک خاص موسم کے عادی ہوتے ہیں، تو جب یہ موسم بدلتا ہے تو یہ واقعی بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اگر اپنی زمین کے درجہ حرارت کو بچانا ہے، یاد رکھیے گا کہ سن 2023 جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ گرم سال ہے، ٹھیک ہے. جب زمین کا ٹیمپریچر بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ جنگلات میں آگ لگ جائے گی، ٹھیک ہے. بہت زیادہ جانوروں کا نقصان ہوگا، پودوں کا نقصان ہوگا. اور یہ جو گلیشیئرز کا میلٹ ہونا ہے، سیلاب کا آنا، یہ بہت زیادہ مسئلے ہیں انسانوں کے لیے. اب اس میں کرنا یہ چاہیے ہے کہ فوسل فیول کے استعمال کو لمیٹڈ کرنا چاہیے ہے، ٹھیک ہے. کوشش کرنی چاہیے ہے کہ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا جائے، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ یوز کیا جائے. انڈسٹریلائزیشن میں یا صنعتی میدان میں بھی اس طرح کی اسٹریٹجیز اپنانے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری زمین کے گرد جو ہے وہ پولوشن کا سبب نہ بنے، ٹھیک ہے، تاکہ کسی بھی قسم کا کسی بھی زندگی کے لیے کوئی بھی نقصان نہ ہو. فار دا ٹائم بینگ